الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو قوت برداشت کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو برداشت کرنے والے ہیں. اور نہیں کہو جو قتل کیے جا رہے ہیں خدا کی راہ میں مردہ بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اور یقیناً ہم تم سب کو بلاؤں میں مبتلا کریں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. اور بشارت و مبارکباد دے دو ان برداشت کرنے والوں کو کہ جب ان پر آنے والی مصیبت آ جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. ان پر درود ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یقیناً صفا و مروہ خدا کو یاد دلانے والے مقامات میں سے ہیں. جو حج کرے گھر کا یا عمرہ بجا لائے اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے. اور جو خیر کی اطاعت کرے اللہ شکر گزار اور صاحب علم ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے کسی اور آیت کو ابتدا میں یہ لفظ ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فخر کیا ہے کہ خدا نے ہمیں براہ راست خطاب کیا. قرآن میں عربوں کے بارے میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا، عرب والے کہتے کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، بل کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ تم نے صرف تسلیم کیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تمہارے قلوب میں نہیں داخل ہوا. حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے پالنے والے مجھے دکھا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے. قال ولم تؤمن، پوچھا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے. قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہ نہیں ایمان ہے لیکن اس وجہ سے کہ تاکہ اطمینان قلبی حاصل کروں. لہذا یہ ایمان وہ چیز ہے کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فخر محسوس کیا کہ خدا نے ہمیں براہ راست یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا. اور وجہ یہ اس کی یہی ہو سکتی کہ باقی تمام مخلوقات کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے مقابل میں انسان کو قوت ارادی ملی، اور اس قوت ارادی سے انسان جو اعمال بجا لے آتا اس سلسلے میں ایمان کی ضرورت ہے. اطمینان الایمان اس لحاظ سے ضروری ہے. اور یہ قوت ارادی سے انسان جو اعمال بجا لے آتا یہ اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ اس کی لذتیں باقی ہیں. جیسے نماز کے لیے عرض کیا تھا کہ صبح کی نماز کے لیے ایک شخص اٹھنا چاہتا، کبھی یہ خیال ہے کہ اتفاقاً آنکھ کھل گئی، نماز پڑھ لیا، نہیں کھلی نہیں پڑھا. ایک یہ کہ نہیں، سوتے وقت ارادہ ہے اٹھنے کا، خود یہ ارادہ اہمیت رکھتا.
کہ خیال ہے کہ ہمیں بیدار ہونا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اصحاب کے درمیان فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو پورے مہینے روزہ رکھتا ہو، پوری رات عبادت کرتا ہو، ہر روز قرآن ختم کرتا ہو؟ اصحاب سب خاموش تھے سوائے سلمان فارسی کے کھڑے ہو گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں کہ جو آپ کی ان تینوں باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے سلمان کو بارہا دیکھا ہے کہ رات کو آرام بھی کرتے ہیں، رات بھر عبادت نہیں کرتے، دنوں کو ان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، سارا مہینہ روزہ نہیں رکھتے، اور انہیں دوسرے امور میں مصروف بھی دیکھا کہ یہ روزانہ قرآن نہیں ختم کرتے۔ سلمان نے جواب دیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو قرآن میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ جو ایک نیکی بجا لائے اس کا ثواب اس کو 10 گنا ملے گا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کہ برائی بجا لائے اس کو سزا اس کی اسی برابر ملے گی۔ لہذا اس لحاظ سے میں ہر مہینے کے 3 تاریخوں میں روزہ رکھ لیتا ہوں کہ 10 گنا ثواب کے لحاظ سے مجھے پورے مہینے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور مقام پر ہم صادق علیہ السلام نے اس آیت کے سلسلے میں اور امام زین العابدین علیہ السلام نے رمضان کے ودا کے سلسلے میں اس آیت کو استعمال کیا ہے۔ فرمایا کہ خداوندہ تیرے فضل و احسان میں سے ایک رمضان کے روزے بھی فضل و احسان تھا، اور پھر وداع رمضان میں 10-11 آیتیں نقل کی ہیں جن میں مسلسل ان آیتوں کا ذکر ہے۔ پہلے میں یہ آیت نقل کی کہ تو نے ارشاد فرمایا اپنے کرم سے کہ جو ایک نیکی بجا لائے اس کو 10 گنا ثواب ہے، اور جو ایک برائی بجا لائے اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ کہ مثلا انسان اگر زندگانی میں 500 گناہان بجا لے آتا اور 50 نیکیاں لے کر جاتا، تو وہاں حساب کرتے وقت 50 نیکیاں اس کی 10 گنے کے حساب سے 500 حساب کی جائیں گی، اور 500 برائیاں، یہ دونوں اگر ترازو میں رکھا جائے تو برابر ہوگا۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ویل ان لوگوں کے لیے ہے کہ خدا ان کی نیکیوں کو 10 گنا کرے گا اور برائیاں 1 رہیں گی۔ ایسا ویل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ایک گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ نیکیاں 10 گنا کرنے کے بعد بھی ان کی برائیاں اس سے زیادہ تعداد بڑھ جائے۔ ویل ان لوگوں کے لیے ہے۔ پھر آگے چل کر کے امام زین العابدین اسلام نے دوسری آیت نقل کی اپنی اسی دعا میں قرآن مجید سے کہ خداوند عالم نے مثال دی ہے قرآن مجید میں کہ ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور خدا جسے چاہے بڑھا دیتا، کہ 700 گنے کا وعدہ کیا۔ پھر تیسری آیت نقل کی کہ ارشاد ہوتا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے کہ جو خدا کی راہ میں قرض حسنا دے کہ خدا اسے بڑھائے گا اتنا کہ کثیر کر دے گا۔ کہ جب خدا نے کثیر کہا تو کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے کسی چیز کو فرمایا کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں تاکہ 10 گنا ثواب ملے، اور روزانہ 3 قل هو اللہ کا سورہ سونے سے قبل پڑھ لیتا ہوں۔ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قل هو اللہ کا پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کا ہے، لہذا میں 3 قل هو اللہ سونے سے قبل پڑھ لیتا ہوں کہ مجھے پورے قرآن کا روزانہ ثواب ملتا، اس طرح روزانہ میں قرآن کا ثواب حاصل کرتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر کے ثواب ملتا 10 گنا، حضرت علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو استعمال کیا ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے کہ عبادات کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند کی، اکرام بالضیف
جہاد بالسیف والصوم فی السیف، گرمی کا روزہ رکھنا، مہمان کی عزت کرنا اور خدا کی راہ میں تلوار سے جہاد کرنا۔ سلمان فارسی کا بیان کوئی بہت بڑے کام نہیں تھے، 3 قل اللہ پڑھ لینا، وضو کر کے سو رہنا، یا مہینے میں 3 روزے رکھنا۔ ہو سکتا ہے روزہ تھوڑا سخت محسوس ہو، لیکن یہ بھی ارادے کی بات ہے۔ ہو سکتا کبھی لوگ ہیں کہ 2 وقت کھانا کھاتے، اگر اسی کو تھوڑا سحری کے لیے ہمت کر لی اور بعد میں تھوڑی دیر زحمت برداشت کی، روزہ ہو جاتا۔ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اصل مشکل ارادہ کرنا ہے۔ 3 قل اللہ پڑھنا کیا مشکل کام ہے؟ اور میں اکثر یہ سلمان فارسی کی روایت عرض کی ہے، لیکن عملاً کتنا مشکل کام ہے۔ 3 قل اللہ پڑھنا انسان چند سیکنڈ سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، یا اسی طریقے سے سوتے وقت وضو کرنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اصل مشکل چیز ارادہ کرنا ہے کہ خداوند عالم نے جو عظیم الشان چیز انسان کو دی ہے کہ وہ خود اس کی صفت ہے ارادہ، کہ تمام عبادات کا تعلق اس قوت ارادی سے ہے۔ لہذا مثلا حج کی توفیق آپ کو حاصل ہوئی اور آپ خیال کیجئے کہ میں جب حج میں گیا تھا میں نے طواف کیا، یہ ابھی یاد آنا میری لذت بخش ہے۔ تمام عبادات میں تعلق انسان کے ارادے کا ہے، اور ارادے کی وجہ سے جتنا زیادہ شدید عمل ہے اتنا ہی ارادہ سخت اور قوی ہونا چاہیے۔ کہ حضرت علیہ السلام نے اسی لیے ان 3 چیزوں کو جو پسند کیا وہ تینوں شدید ہیں۔ گرمی کا روزہ رکھنا سردی کے مقابل میں ارادہ قوی چاہیے۔ ہو سکتا ہے سردی کا زمانہ ہو، انسان کے لیے روزہ رکھنا آسان تر ہے، لیکن اگر شدید گرمی پڑ رہی ہو ارادہ کرنا مشکل کام ہے۔ پھر ارادہ کرنے کے بعد وقت عمل اور زحمت ہے، لیکن خود ارادہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تلوار سے جہاد کرنا اور مہمان کی عزت کرنا یہ سب مشکل ترین کام ہیں۔ پیسہ دینا شاید آسان ہو، لیکن مہمان کو بلا کر کے یا گھر پر اس کا اکرام کرنا یہ زیادہ سخت کام ہے، کہ جتنا زیادہ عمل سخت ہے اتنا ہی ارادہ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اور ان ارادوں سے جو اعمال انسان بجا لے آتا وہ بعد میں خود خیال میں ارادے میں وہ چیز موجود ہے۔ صرف یہاں پر جیسے میں نے حج کے لیے عرض کیا کہ طواف کیا، ارادے سے طواف کیا، اور جب بھی انسان خیال کرے گا اس کی لذت بخش ہے، جب خیال کرے گا اچھا لگے گا۔ ہو سکتا کہ جب ہماری یہ بدنی زندگانی ختم ہو جائے کہ تمام انبیاء نے آ کر کے اطلاع دی کہ اور زندگانی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگانی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے دل میں اثر انداز نہیں ہوتی، خیال ہے صرف، لیکن اتنے انبیاء نے بیان کیا، نہیں ہو سکتا کہ غلط ہو۔ لہذا جہاں تک عرض کیا جا سکتا کہ یہ جو ارادے سے طواف بجا لے آئے، اور ابھی آپ کو جب خیال آتا کہ ہم طواف کر رہے تھے، بدنی کام جب طواف کر رہے تھے اس وقت تھا، اس وقت بدن کو زحمت تھی، لیکن ابھی صرف ارادے میں طواف موجود ہے، صرف خیال میں طواف موجود ہے۔ ارادہ ہے کہ جو لذت کا سبب ہوتا، صرف امید یہ ہے کہ اس حیات کے بعد جب اور حیات آتی، یہ سلسلہ جب ختم ہو جاتا، یہ ارادہ باقی، اور یہ ارادہ کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ جو ابھی خیال لذت، یہ لذت بڑھ جاتی ہے۔ یہ واضح سی چیز انسان اگر خیال ہو، پھر یہ زندگانی انسان کے لیے قیمتی ہے کہ اس میں اپنے اس ارادے سے کتنا سامان جمع کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ کی زندگانی میں ہو سکتا ہے کہ بہت قلیل وقت ہو، جیسا کہ محمد حسین کے ارشاد کے مطابق کل عرض کیا تھا کہ بطور چٹنی ہم دین کو استعمال کرتے ہیں، کہ تھوڑا وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت ہمت کرنے والے خیال کرتے کہ صبح انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اور زیادہ قوی ارادے والے خیال کرتے کہ نہیں، کوشش کریں گے کسی روز نماز صبح قضا نہ ہو، کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ اسی وقت کا مسئلہ ہے۔ اگر آج نماز صبح مشکل ہوتی ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ علیہ السلام نہج البلاغہ میں نہیں فرماتے کہ صبح اگر چاہتے ہو سویرے اٹھنا تو رات کو کھانا ہلکا کھاؤ، مسئلہ اسی وقت سے ہے، مزاج ایک ہے انسان کا۔ لہذا اگر انسان چاہتا کہ کوشش کرتا کہ میں نماز قضا نہ ہو، ارادہ اور قوی چاہیے۔ اگر اور زیادہ سختی کرنا چاہے
خیال ہو کہ نہیں میں اتنا جلدی اٹھوں گا کہ اول وقت نماز صبح پڑھوں، یہ اور زیادہ قوی ارادہ چاہیے. اگر اور زیادہ چاہتا، خیال کرتا کہ نہیں فجر کی اذان سے تھوڑا پہلے اٹھیں کہ 2 رکعت نماز شب کا بھی موقع ملے، یہ اور زیادہ ارادہ قوی چاہیے. اس کو صبح اٹھ کے کسی وقت نماز پڑھ لیں گے ادا یا قضا، یہ ثواب ہے، لیکن اس میں کا معمولی ارادہ چاہیے. صبح کی نماز قضا نہ ہو، یہ اس سے سخت ارادہ. اول وقت اس سے سخت ارادہ، نماز شب کے لیے اٹھنا اس سے سخت ارادہ، کہ جتنا زیادہ ارادہ سخت ہے اتنا ہی بعد میں احساس لذت زیادہ ہے. یہ خود انسان محسوس کر سکتا کہ وہ روز کہ جس روز اس نے ہمت کی اور کوشش کیا کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھے، یہ خود لذت زیادہ محسوس ہوگی. بھائی 2 رکعت نماز شب پڑھنا یا دن میں 2 رکعت نماز پڑھنا فرق کیا، دونوں 2 رکعت نماز ہے. کہ کیا وجہ ہے کہ اس قدر اہتمام کیا گیا کہ کبھی ارشاد ہوتا کہ بل فجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور شفع اور وتر کی کہ 2 رکعت نماز ہو سکتی. کبھی خدا فرماتا سورہ مزمل میں ان ناشئۃ اللیل ہے اشد وطئا واقوم مقیلا، کہ رات کے وقت کا اٹھنا یہ زیادہ سخت کو چلنے والا اور بات کو زیادہ قائم کرنے والا ہے. کہ شب کے وقت اٹھ کے 2 رکعت نماز خدا کے لیے اور دن کے وقت کیا فرق ہے؟ خدا کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، اس کے لیے ہر وقت دن ہے اور ہر وقت رات. لیکن یہ فرق ہمارے لیے ہے کہ قوت ارادی ہمارے لیے سخت کا، رات کے اٹھنے کے لیے ہماری قوت ارادی سخت استعمال ہوتی. جتنا زیادہ قوت ارادی سخت ہوتی اتنا ہی بعد میں جب یاد آتا لذت کا سبب ہے. مثلا میں اپنے گھر سے نکل کے مجھے کسی کام سے جانا ہو، کوئی اہم کام کے لیے، دن کا وقت ہے آرام سے میں نکلوں گا، لیکن اگر رات کی تاریکی ہو، کام اہم ہے اور واجب ہے، ضروری میں خیال کرتا ہوں. جتنا سختی ہوگی ارادہ کرنے میں اتنا بعد میں یاد آنا مشکل ہے انسان کے لیے. اسی طریقے سے نماز شب کے لیے اٹھنا یا صبح کے اول وقت نماز کے لیے اٹھنا ارادہ سخت چاہیے. جب سخت ارادہ ہے بعد میں انسان کے لیے یہ ارادہ باقی رہتا اور یہ خیال اس کا زیادہ لذت بخش ہے. صرف یہ خیال کرنا ہے، یہ تصور. اتفاقاً ادھر جنگ میں رئیس امروی مسلسل اس مسئلے پر کئی مرتبہ 2-3 مہینے سے لکھ رہے ہیں. آج بھی اسی موضوع پر ہے، تقریباً جیسے میں عرض کرتا تھوڑے بدلے ہوئے الفاظ میں اسی موضوع پر ان کا موضوع ہے کہ ہم ہمارے لیے سمجھنے کی حد تک یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بدنی نظام ہمارا ختم ہو جاتا اور ممکن ہے کہ یہ ارادہ باقی. کائنات میں یہ اصول ہے، یہ سائنسی اصول ہے، علمی ہے کہ جو چیز کو وجود آ گیا فنا نہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ خدا کے لحاظ سے بھی ہم خیال کر سکتے ہیں کہ فضل خدا سے کائنات میں تمام چیزیں ہیں. لہذا فضل خدا اگر کسی چیز کو خلق نہ کرتا کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک چیز کو حیات دینے کے بعد اسے باقی رکھنا یقیناً پھر زیادہ خواہش ہوتی کہ اس وجود کو ہونا چاہیے. لہذا یہ علمی طور سے معلوم ہے کہ جو چیز وجود میں آ گئی اسے فنا نہیں ہے، پھر یہ اس کے فضل کی وجہ سے ہے. اسی میں یہ ہمارا قوت ارادی ہے کہ جس قوت ارادی سے ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھتے، اول وقت کے لیے اٹھتے، نماز شب کے لیے اٹھتے، طواف کرتے یا گرمی میں روزہ رکھتے، یا یہ جیسے سلمان فارسی نے چیزوں کو بیان کیا، ان چیزوں کے لیے ہم ارادہ کرتے. اور ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ارادہ میری لذت کا سبب. میں جب خیال کروں کہ میں فجر کی نماز کے لیے کوشش کی، جب میں خیال کروں کہ شب قدر کے اعمال کے لیے میں نے کوشش کی، جب میں نے خیال کروں کہ میں طواف کے لیے ارادہ کیا، جب میں خیال کروں کہ میں کسی غریب کے گھر گیا اس کی مدد کرنے کے لیے، جیسا کہ سجاد کے سلسلے میں عرض کیا تھا، جب یہ میرا خیال کروں میرے ارادے کو لذت ملتی. کیا خاص بات ہے خداوند عالم کے لیے کہ یہ ارادہ میرے موت کے بعد بھی باقی رہے؟ جب خداوند عالم کی طرف سے کائنات میں تمام چیزوں کا وجود فضل کی بنا پر ہے، کوئی وجہ نہیں کہ ہم خیال کریں کہ یہ ارادے کو میرا موت واقع ہے. بلا وجہ ہی ہے، جبکہ تمام انبیاء نے بیان کیا کہ ہماری حیات دائمی حیات. لہذا اپنی سمجھنے کی حد تک اگر ہم خیال کریں کہ یہ جو میرے ارادے کی وجہ سے میری لذتیں ہیں اس کا باقی رہنا خدا کے لیے کیا مشکل ہے. ابھی میرا بدنی حاجات بھی نہیں ہے، صرف یہ میں سمجھنے کی حد تک صرف قوت ارادی کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو مختلف الفاظ میں آج رئیس امروی کے مضمون میں بیان کیا گیا ہے. میں صرف قوت ارادی کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا ارادہ، بدن جب تک موجود ہے میں اس سے کھا بھی سکتا ہوں، چل پھر بھی سکتا ہوں، آرام بھی کر سکتا ہوں، لباس بھی چاہیے، روزی بھی چاہیے، اور چیز ہے، لیکن صرف یہ میرا ارادہ لذت کے ساتھ ہے. اور تمام بیانات کے لحاظ سے ہم اس نتیجے تک زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے خدا کے لیے کیا فرق پڑتا ہوں کہ میں اپنے بدنی نظام کے ختم ہونے کے بعد سے یہ میری قوت ارادی باقی، اور جب یہ باقی ہے یہ میرا ارادہ ہے.
لہذا جب میرا ارادہ باقی ہے میرا طواف باقی ہے. جب میرا ارادہ باقی ہے نماز شب کے لیے اٹھنا باقی ہے, صبح کے لیے اٹھنا باقی ہے, کسی غریب کے میں اگر گھر گیا ہوں باقی ہے, صرف میرا ارادہ ہے. لہذا یہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان کے لیے مشکل و تصور کرنا. آسانی کے ساتھ تصور کر سکتے کہ خدا کا فضل ہے, خدا نے اپنے فضل سے سورج پیدا کر دیا, خربوں سال سے خربوں سال تک رہ سکتا ہے. ایسے ستارے ہیں جن کو خربوں سال سے روشنی ہے, باقی رہے گا. یہ خربوں سال ہی ہمارے لیے دوام کا اثر رکھتا ہے. اسی طریقے سے یہ خیال کہ یہ میرا قوت ارادی, اس کی اگر بقا ہو کیا خاص بات ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے بیماری آ سکے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی تیر مار سکے, بم مار سکے. خاتمے کوئی چیز نہیں ہے, یہ خاتمے کا راستہ نہیں ہے. لہذا یہاں بھی یہ سمجھ میں آ سکتا کہ کیوں کہا گیا کہ ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ. لہذا یہ واضح سی چیز موجود ہے. اور تمام عبادات کے لیے جو شدت کے ساتھ کہا گیا, سمجھنا آسان ہے کہ میں نے جو ارادہ کیا وہ میں خود سمجھ رہا ہوں, میرے دل میں اس کا اثر موجود ہے. البتہ ہماری زندگانی میں بہت کم کام ہے کہ جو ہم اپنے ارادے سے بجا لے آتے. اور امام حسین علیہ السلام نے صحیح کہا ہے کہ یہ دین ہمارے لیے چٹنی کے طور پر ہے. خود ظہر کی نماز کبھی یہ ہے کہ انسان ہے نماز پڑھ لیں گے, ابھی کھانے کا ٹائم ہے, ابھی آرام کا ٹائم ہے, مغرب تک کسی نہیں کسی کو پڑھ لیں گے. یہ بھی نماز ہے, مغرب کی نماز بھی یہی حال ہے, کبھی پڑھ لیتے, تھوڑا دیر پڑھ لیں گے. کبھی یہ خیال ہے کہ نہیں, ارادہ ہے. جب ظہر کا وقت قریب ہوا خیال ہے کہ بولے وقت آتا ہے کہ نہیں آتا. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتنا ثواب ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. انتظار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد میں بیٹھا رہے. خود یہ خیال کہ میں نماز پڑھنا یہ اہمیت زیادہ ہے. اور ایک یہ کہ ظہر کا وقت آ گیا, دیر ہو رہی ہے, میں سمجھا رہا ہوں کہ قضا نہ ہو جائے, یہ اور خیال ہے. اور ایک خیال کے ارادہ کرنا یہ اور خیال ہے. صفین میں یہی صورتحال تھی کہ ابن عباس ساتھ میں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ علی ہر تھوڑی دیر کے بعد سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اور پوچھا کہ مولا یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھ رہا ہوں کہ ظہر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا. کہا کہ مولا یہ وقت جنگ ہے, ابھی جنگ کا وقت ہے, ابھی لڑائی مصروف ہے, آپ پھر نماز مل جائے گی. یہ ہمارا حال تھا کہ یہ حال آج کا نیا حال نہیں, اسی وقت یہ حال چلا رہا ہے. اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ اچھا نماز پڑھ لیں گے, لیکن علی علیہ السلام ارادہ کرتے کہ یہ صرف ارادے کی طرف اشارہ ہے کہ خیال ہے کہ اول وقت اگر ہو تو میں نماز پڑھنا ہے. کہ ابن عباس سے کہا کہ انحارب لغیر ھذا, کہ ہماری لڑائی کسی اور کام کے لیے, اس نماز کے لیے ہے. ایسا خود ہی ہے, ظہر کی نماز بھی سب پڑھتے, دن ہی میں پڑھتے, قضا نہیں ہم کرتے, لیکن پھر بھی دونوں میں فرق ہے کہ ایک چیز کے لیے ارادہ ہے. لہذا اس لحاظ سے اگر ہم اندازہ کریں تو ہمارے 24 گھنٹے میں بطور چٹنی ہے کہ جو ہم دین کو استعمال کرتے, بہت کم ہے. میں آج یہ خیال کر رہا تھا اسی سلسلے میں صلوات پہ محمد وآل محمد پر کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا اچھا خاصا وقت دیتے کہ اسکول میں جا کے پڑھیں, کتنا ٹیوشن پر صرف کرتے, کتنی محنت کرتے, گھر میں ماں باپ کتنا پڑھاتے, اس کی جدائی برداشت کرتے, شہر سے دور کرتے, ملک سے دور کرتے, یہ تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے. پھر یہ دنیا بھی خدا کے نظام کے تحت ہے. کیسے یہ ممکن ہے کہ آخرت کے جو اس کے مقابل میں کروڑوں اربوں گنا زیادہ قیمتی زندگانی ہے, اگر اسے ہم ایمان لیں اور حقیقت ہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے انسان بالکل توجہ نہ ہو, وہ کوئی محنت نہ ہو. مثلا انسان صرف آتا کہ 10 دن مہینے سن لے گا, اس میں تھوڑی سی نصیحت ہو جائے گی, میری آخرت کے لیے کافی. کیسے یہ ممکن ہے کہ دنیا کے امور کے لیے, تھوڑے سے پیسے کے لیے, کہ معمولی 50-60 سال کی زندگانی کے لیے جو بھی غیر یقینی ہے, کتنی ہم محنتیں برداشت کرتے ہیں, کتنا وقت بچوں کا صرف کراتے ہیں تعلیم کے لیے, سب اس لیے کہ 2 پیسے وہ کما سکے. یہ آخرت کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اتنی بے توجہی ہو؟ اور ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے لیے دین چٹنی کے طور پر کبھی اتنا ہم سیریس نہیں ہیں, اتنا وقت صرف کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جتنا دنیا کے لیے اسکول میں ہم بچوں کا وقت صرف کراتے ہیں. آیا توجہ ہے کہ ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے انتظام کر سکیں؟ کیا یہ خیال ہے کہ اتنی ہم تعلیمات حاصل کریں کہ آخرت کے لیے, اس کے لیے ہم تعلیم حاصل کریں اور معلومات کریں, اتنا وقت صرف کریں, اتنا محنت کریں, اپنے بچوں کو گھر سے جدائی اختیار کریں, شہر سے جدائی اختیار کریں, ملک سے جدائی اختیار کریں, اتنی زحمتیں کرتے ہیں ہم دنیا کے لیے. لہذا یہ صحیح ہے کہ ہم نے دین کو صرف چٹنی کے طور پر بنا لیا ہے. دیکھیے آپ کہ یہ عظیم الشان رہبر خمینی خود اپنے دین کے لحاظ سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بچپن میں خود شوق تھا کہ اخلاقیات کا استاد تلاش کیا,
میں ان کے سمانمنی نے بہت پڑھا ہے کہ تلاش کیا، خوشامد کی، وہ نہیں تیار تھے درس دینے کے لیے. اپنے استاد اخلاقیات کے لکھا ہے کہ محنت کی اور ان کو تیار کیا. پھر لکھا کہ صرف 3 میں شاگرد تھے کہ جو جاتے تھے اخلاقیات پڑھنے کے لیے. کیا اخلاقیات اس لیے پڑھا کہ اگر میں حسد کے ساتھ اس دنیا میں پہنچ جاتا، اگر غیبت کے ساتھ پہنچ جاتا، تکبر کے ساتھ پہنچ جاتا، ریاکاری کے ساتھ پہنچ جاتا، تعصبات کے ساتھ پہنچ جاتا، یہ امور ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں ہمارے ساتھ باقی رہیں. جیسا کہ حسد کی سلسلے میں نے عرض کیا تھا اور واضح تھا کہ اگر میں دنیا میں اپنے پڑوس سے جلنا اس کی نعمتوں پر، یہ میرا جلنا میرے دل میں موجود ہے، میری روح میں موجود ہے، اگر آخرت میں قبر میں باقی رہا میری اذیت کا سبب ہوگا. پھر کم لوگ ہیں کہ یہ توجہ ہو کہ یہ عظیم شخصیت خود اپنی ذات کے لیے فکر مند ہے. یہ اور ہونا بھی چاہیے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا، اگر ہمارے بچے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا دنیا کمائے، کتنی محنت صرف کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت کے معاملے میں اگر وہ حقیقت خدا کی طرف سے ہے اس کے لیے انسان توجہ نہ کرے گا. حضرت اسلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کا تو خدا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ روزی دے دیں گے، لیکن آخرت کے لیے نہیں وعدہ کیا ہے. اس لحاظ سے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے دین کے لیے کہ جو دین پر توجہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم نے دین کو چٹنی صرف بنا لیا، کہ اصل توجہ اس طرف زیادہ ہے. اگر انسان خیال ہو کہ میں سارا میں کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک معمولی بسم اللہ کہنا، کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے. کپڑا اتارتے ہو بسم اللہ، کپڑا پہنتے ہو بسم اللہ، جوتی اتارتے ہو بسم اللہ، جوتی پہنتے ہو بسم اللہ. ہر کام میں جو کام بھی انسان کرے بسم اللہ کرنا مستحب ہے. بسم اللہ میں کئی سیکنڈ خرچ ہوتا ہے، اصل سیکنڈ بھی نہیں خرچ ہوتا ہوگا، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ بھی نہیں خرچ ہوتا ہوگا بسم اللہ کہنے میں. لیکن کیا چیز نہیں ہے؟ قوت ارادی نہیں. کہ سلمان فارسی نے جو چیز بیان کی کہ میں 3 چیزیں روزانہ بجا لے آتا ہوں، یہ کوئی بڑا کام نہیں. 3 قل اللہ پڑھنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن بڑا کام یہ قوت ارادی. یہ وہ عظیم الشان چیز ہے جو صفت الہی ہے. یہ الوہیت ہے انسان میں، جو حکم ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ الحسنہ، اپنے میں اچھے اخلاق حسنہ پیدا کرو. کہ ہماری 2 کیفیت ہے. ایک وہ کیفیت ہے کہ پڑھے ہوئے اچھا اٹھ کے نماز پڑھ لی جائے گی، یہ حیوانی کیفیت ہے. اور ایک وہ کیفیت ہے کہ ارادے کے ساتھ کہ نماز پڑھنا ہے، کہ تخلقوا باخلاق اللہ الحسنہ، یہ الہی ارادہ ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے. اس لحاظ سے سلمان فارسی کا 3 قل اللہ پڑھ لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام ارادہ ہے. ارادہ کرنا انسان کا کمال ہے. حیوان کا کام ہے کہ پڑا رہتا صرف. کہ ہماری زندگانی بھی بیشتر اس طریقے سے وقت صرف ہوتا کہ صرف تھوڑا سا وقت ہے کوئی چٹنی کے طور پر ہم دین کو استعمال کرتے. بھلا بیشتر وقت میں ارادہ نہیں ہے. اگر ارادہ ہو تو ہم تھوڑا قرآن نہیں پڑھ سکتے، اگر ارادہ ہو تھوڑا نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن نہیں، ارادہ اصل نہیں ہے کہ یہ صرف 3 سورے کی بات ہے. یہ 3 سورہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل 3 سورہ انسان پڑھے، کبھی کبھی 200 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، 100 مرتبہ 50 مرتبہ بعض اعمال میں. یہ معلوم ہے کہ کئی منٹ صرف ہوتا، کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، چند سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے قل اللہ پڑھنا. لیکن مشکل ترین چیز ارادہ کرنا ہے اس کا. یہ ارادہ الہی صفت ہے کہ جو انسان میں، یہی قوت ارادی ہے کہ جو تمام کمالات کا سبب ہے. کبھی احادیث میں ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کا نیت ارادہ کرنا یہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اور انسان اگر ارادہ کرے کر سکتا ہے کام. اس کے قبل مجلس سے میں یہ عرض کر رہا تھا ایک جگہ کہ صرف اتنا سا کام انسان ارادہ کرے کہ روزانہ 1 حدیث پڑھ لے. میں نے یہاں اسکول میں میٹرک کے لڑکے 1-2 سال قبل ایک بیچ کے ساتھ یہ اتفاق ہوا کہ سنی بچے یہ سب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. میں اکثر ان کے پیچھے شرکت کی، صرف ان کی تسلی خاطر، چونکہ خود میرے کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، محبت کی خاطر. اور دیکھا کہ نماز 40 منٹ کا صرف وقفہ ملتا تھا کہ اس میں کھانا بھی کھانا، کھیلنا بھی اور نماز بھی پڑھنا. ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی، فوراً بیٹھے، ایک لڑکے نے بیگ سے حدیث کی کتاب نکالی، اس نے 1 حدیث پڑھی، بند کیا اور اس کے بعد بند کر کے چلے گئے کھیلنے کے لیے یا کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ بڑے لوگوں کے لڑکے، یہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ، اور 1 حدیث روزانہ ضرور پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ سال بھر میں 365 حدیث پڑھتا ہے، کہ کچھ نہ کچھ ہے کہ جو اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا میں پچھلی مجلس میں عرض کیا لوگوں سے کہ یہ ارادہ، لیکن مشکل کام ارادہ کرنا ہے انسان کے لیے. یہ صفت الہی ہے. ہمارے بہت آسان ہوتا، پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے اگر قرآن دے دیا ہو سکتا ہے 2 گھنٹہ پڑھ ڈالے. لیکن جو مشکل ترین چیز ہے وہ یہ ارادہ کرنا ہے کہ روزانہ انسان 1 آیت کی طرف توجہ کرے، 1 حدیث کی طرف توجہ کرے. نہج البلاغہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے سے نہج البلاغہ کا ترجمہ ہندوستان میں اردو میں ہوتا رہا، کہ پہلے مترجم غالباً ذاکر حسین تھے.
کہ جن کا انتہائی بوسیدہ کاغذوں پر یاد ہے شاید ترجمہ کہ صرف اردو تھا، عربی اس میں نہیں تھی، پھر اس کے بعد سے متعدد ترجمے ہوئے، صحیفہ کاملہ موجود ہے کہ یہ انسان ہو سکتا ہے ایک حدیث روزانہ پڑھے، لیکن بہت مشکل کام ہے، سال بھر میں ہم 10 حدیث بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ائمہ کے ساتھ جو لوگ قریب میں تھے اور جو ان اعلیٰ مدارج پہ پہنچے، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر توجہات قلبی ہیں بھی تو ہمارا رہبر نہیں، کہ جو ہم دعا میں کہتے کہ اللہم انا نشکو فقد نبی کا، خدا میں بغیبت ولی کا، کہ ہم تجھ سے شکایت کرتے کہ نبی نہیں ہے اور ولی بھی ہمارا دور ہے، کہ ہم اس دل کے ساتھ کہ جو ایمان والے دل لوگوں کے ہیں اگر ائمہ کے پاس ہوتے تو ان کے پاس ہونا کافی اثر ہوتا، ان سے دور ہیں، لیکن یہ دوری میں کم سے کم یہ کر سکتے ہیں، ائمہ کے پاس رہ کے ان کی بات سن سکتے تھے۔ یہ نہج بلاغہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بیان روزانہ پڑھیں، مشکل نہیں ہے، مشکل ارادہ کرنا ہے، وقت نہیں صرف ہوتا، اس سے زیادہ فضول اخبار میں وقت صرف ہوتا، چونکہ انسان فضول میں اخبار میں دیکھتا کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، اس پتہ نہیں کیا لکھا ہوا میں معلوم ہے کہ کبھی کچھ نہیں لکھا رہا، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی، جو خاص بات ہوتی تو ہر آدمی کی زبان بہت ہی معلوم ہو جاتا۔ ابھی کل اور آج کے روزانہ اخبار میں اوپر سے نیچے تک سب پڑھا یہ کرتا، لیکن ہمت نہیں کہ قرآن مجید ایک صفحہ انسان پڑھ سکے۔ لہذا ضرورت ہے کہ یہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کہ جن کے ذریعے سے شفاعت کی امید رکھتے ان کے قول کے مصداق نہ بنے کہ تم نے چٹنی بنا لیا ہے اپنے دین، اور فرق صرف ارادہ کرنے کا، کہ ارادہ ہو اس سے زیادہ انسان کام کر سکتا۔ کتنی عظمت ہے کہ انسان اگر ایک آیت کی طرف روزانہ متوجہ ہو کہ ہم میں سے بیشتر طبقہ ہمارے گزشتگان اور ہم سب کا یہ حال ہے کہ مر جائیں گے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوگا، کہ یہ ارادہ انسان کر سکتا کہ ایک آیت قرآن کی روزانہ دیکھ سکتا ہے، اور ہر گھر میں انشاءاللہ ضرور ترجمہ والا قرآن موجود ہے، کہ میں بچپن سے یاد ہے کہ فرمائی صاحب کا ترجمہ تقریباً سب کے پاس ہوتا۔ یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ انسان ایک آیت و آیت 2 آیت دیکھ لے، انسان حضرت علیہ السلام نے 50 آیت اور بعض مقامات تو 500 آیتوں کے لیے کہا ہے، کہ جہاں یہ کم سے کم قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہا ہے 50 سے کم نہیں لکھا، لیکن میں ایک آیت عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آیت کی طرف توجہ ہو انسان کی، اثر ہو سکتا ہے کہ سال بھر میں 365 آیت پڑھے گا، کبھی ایسا نہیں کہ ایک آیت پڑھے، کبھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں انسان 8-10 آیتیں پڑھ لے گا، سال بھر میں چند آیات ہو سکتی ہیں کہ جو اثر انداز ہو، اور یہ خیال نہ رہے کہ وہ آیتیں جو ہمارے لیے آخرت میں یاد آنے والی ہیں اور کام آنے والی ہے، یہ ہمارے ہونٹوں سے جو یاد کیے ہوئے ہیں الحمدللہ انزلنا یا بعض لوگوں کے لمبے سورے، یہ میرے کام آئیں گے، یہ وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ میں کل ایک جگہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہو سکتا کہ ہم 3 آیتیں مثلا 3 باتوں کی طرف اگر کوشش کریں تو شاید توجہ ہو سکے۔ سوال پہ محمد والے من پر ایک مثلا ہم پریکٹس کر سکتے ہیں کہ اللہ اکبر سے قبل ہم پوری توجہ کے ساتھ یہ خیال کریں کہ اللہ میری تمام پریشانیوں سے بالا تر ذات، کہ یہ عادت ہو جائے تاکہ قلب اثر انداز ہو کہ اللہ اکبر، کہ جس کو عملاً خمینی نے کر کے دکھا دیا کہ 8 سال دکھا دیا کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا، اگر اللہ کی ذات نہیں ہے ہم نہیں اپنی حکومت کی حفاظت کر سکتے۔ دوسری آیت آسان ہے، انسان توجہ کرنا ہو سکتا ہے دل پر اثر آسانی کے ساتھ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے دل کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے یہ خیال کرنا کہ جتنی تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب، کہ یہ انسان توجہ کر سکتا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے دل ہو سکتا آسانی کے ساتھ قبول کرے۔ تیسرا کہ جو شاید زیادہ آسان ہو مالک یوم الدین ہے، چونکہ روزانہ ہم جزا و سزا کا مسئلہ دیکھتے، کبھی بعض عبادات کی برکت ہمیں دنیا میں ملتی، بعض گناہوں کی سزا ملتی، کہ بیشتر گناہ خدا معاف کر دیتا لیکن بعض کی کبھی دنیا میں دیتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں کہ دنیا میں بھی اچھا بدلہ اور سزا دینا خدا مالک ہے، اور قبر میں بھی یہ صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 3 آیتیں ہوں کہ ہم توجہ کر سکیں کہ ہمارے دل پر اثر انداز ہو کہ اگر یہ 3 آیتیں توجہ ہیں قبر میں یہ باقی رہیں گی۔ یہ ہونٹ کے ذریعے کا کام وہاں پر نہیں ہے، بدنی کام ختم ہو جاتا دنیا میں، لیکن وہ چیزیں باقی رہتی جو قلب پر اثر انداز ہے، جیسے میں نے ابھی حج کا عرض کیا تھا، نماز صبح نماز شب کے لیے عرض کیا، غریب کی مدد کرنے کا عرض کیا، کہ جو میرے ارادے میں شامل ہے، جو میرے روح میں شامل ہے، وہ میرے لیے آخرت کا سرمایہ رہتا۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کی طرف توجہ کرنا، اس کے معنی کی طرف توجہ کرنا کہ یہ 3 جملے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، یہ ایسا ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ قلب متاثر ہو سکتا۔ پورا قرآن مجید کا یہ عالم، پورا قرآن اسی طریقے سے اثر انداز ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ مکے والے کس پستی سے کس عظمت تک پہنچے، کیا ان میں انقلابات
دینی، اخلاقی، اخروی، دنیاوی، شجاعتی، سیاسی، دنیا میں وقار و عزت کے لحاظ سے کیا فرق آیا صرف اس قرآن مجید کے ذریعے سے کہ قرآن خود کہتا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس چیز کی کہ جو بہت قائم رہنے والی ہے۔ لیکن یہ توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کہ جو خود قرآن ناطق تھے ان کے بارے میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب بستر پر جاتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم جلدی قرآن نہیں ختم کرتے بلکہ 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرتے، کہ جب میں خود نعمت والی آیت پر سے گزرتا ہوں تو وہ نعمت اپنے لیے طلب کرتا اور جب عذاب والی آیت پر سے گزرتا ہوں تو اس عذاب سے خدا سے پناہ چاہتا۔ یہ توجہات تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص ہر نعمت اگر خدا سے طلب کرے گا اور ہر عذاب سے خدا سے پناہ چاہے گا، اگر یہی اسی 2 پر عمل کیا جائے تو کافی نعمتوں کی طرف توجہ ہوگی، کافی عذاب کی طرف توجہ ہو سکتی۔ بعض مقامات پر یہ بھی حدیث میں دیکھا تھا کہ جو آیت عذاب خیال کرو اس کا تعلق تم سے، تمہیں یہ آیت موجود، اور جو آیت کمال اور اجر و ثواب ہے خیال کرو کہ تمہیں وہ صلاحیت موجود ہے، اگر عمل کرو تو وہ تمہیں مل سکتا ہے۔ لہذا یہ انسان کے ارادے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ بعزتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑا ہوں، کتاب خدا اور میری عزت و اہل بیت، کہ جب تک ان سے تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کہ پیغمبر فرماتے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ظاہر گمراہی کا مطلب یہی ہے کہ وہ کمالات کے جو پیغمبر چاہتے تھے یا ان کے زمانے میں تھے وہ ہم میں پیدا ہونے چاہیے، لیکن بات یہ اتنی سادہ ہے کہ انسان اس کو سیریس نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انسان قوت ارادی اپنی شدید کرے اور ہمت کرے اس چیز کی، اگرچہ کہ شیطان بہکائے گا۔ اگر ابھی آپ عزم بھی کیجیے گا اور ضرور عزم کیجیے گا، اس لیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں بھی عزم کروں گا کہ قرآن پڑھوں، لیکن ہزاروں طریقے سے شیطان بہکائے گا، چونکہ قوت ارادی کے مقابل میں شیطان کو توڑنا یہ لذت کو زیادہ کرتا، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ افضل الاعمال احمدها۔ لہذا میں کم سے کم کی بات کروں کہ یہ عزم یہاں سے کرے کہ کم سے کم روزانہ ایک قرآن کی آیت کی ضرور تلاوت کی جائے، توجہ کے ساتھ کہ قلب متاثر ہو۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں نے عرض کیا یا مالک یوم الدین، یہ دونوں آیتیں آسان ہے کہ دل میں میرے باقی رہیں، ہو سکتا ہے کہ اور آیتیں اثر انداز اور ضرور اثر انداز ہوں گی، کہ اس زمانے میں جب لوگوں پر اثر ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پر اثر نہ ہو۔ اس طریقے سے ایک حدیث کہ نجم البلاغہ موجود ہے ہمارے پاس، صحیح کاملہ موجود ہے، اصول کافی کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور بہت سی احادیث کا ترجمہ موجود ہے کہ ایک حدیث انسان دیکھے، اگر ائمہ کے زمانے میں ہوتے ضرور یہ باتیں ان سے سنتے، ضرور ان کے قریب میں ہوتے، کہ اس زمانے میں لوگوں کو حدیث سے کتنا شوق تھا۔ آپ کو خیال ہوگا کہ امام رضا علیہ السلام جب نشان پور پہنچے تھے تو کتنے ہزار کا مجمع تھا، کہ 4000 افراد تو صرف قلم و دعوات لیے ہوئے تھے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے دہن مبارک سے اگر کوئی حدیث بیان کریں گے تو لکھ لیں گے، اگر بیان کریں گے۔ کہ امام رضا علیہ السلام جب پہنچے تھے لوگوں نے اصرار کیا کہ اپنا چہرہ دکھائے، اور آپ نے اجازت دی اور پردہ ہٹایا گیا تو لوگوں نے چہرہ دیکھا اور اس کی خود کیفیات لکھی کہ نو پر کیا اثر ہوا، اور اس کے بعد اصرار ہوا کہ مولا ایک حدیث اپنے دہن مبارک سے بیان۔ حدیث کوئی چیز تھی ابھی ہمارے پاس موجود ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی حدیث پڑھنے کی، کہ ان لوگوں کی اس قدر دلچسپی تھی، کوئی اہمیت تھی اس چیز کی کہ امام رضا علیہ السلام نے جب حدیث بیان کی کہ مجھ سے میرے باپ اور ان سے ان کے والد اس طریقے سے، کہ اس حدیث کے راویوں کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ کسی دوسری حدیث کا یہ سلسلہ نہیں، کہ مجھ سے میرے باپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، ان سے باپ ان کے باپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے ان کے باپ محمد باقر علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے والد امام زین العابدین اسلام نے، اور ان سے ان کے والد امام حسین علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے والد علی علیہ السلام نے، اور ان سے پیغمبر اکرم نے، اور پیغمبر اکرم نے جبریل سے، اور جبریل نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ خدا فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی من داخل حصنی امن من عذاب، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امان، عذاب سے امان پا گیا، کہ یہ ایک حدیث کے لیے اتنا اہتمام تھا۔ پھر وہ لوگ اس زمانے میں اس قدر اہمیت دیتے تھے، لہذا یہ آیات کا یاد کرنا زبانی عربی میں یاد کرنا بہت آسان ہے، بچپن میں یاد ہے کہ لمبے لمبے سورے آسان ہے یاد کرنا، پورے قرآن کے حافظ موجود ہیں، لیکن جو مشکل ترین چیز ہے وہ ان معانی کا دل پہ اثر کرنا ہے، کہ جیسے یہ خیال کرنا کہ قبر میں بھی یہ خیال باقی ہے کہ حمد اللہ کے لیے رب العالمین، قبر میں بھی خیال دے کہ روز جزا کا وہ مالک ہے، یہ قلب پہ اثر کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن ضرور اگر توجہ کی جائے اس چیز کی طرف کہ انسان تھوڑا قرآن کی طرف متوجہ ہو، قرآن تھوڑا حدیث کی طرف،
تو جو لوگ ائمہ کے زمانے میں اصحاب تھے ان کا یہی کام تھا. جب امام رضا علیہ السلام اس کو قرآن پڑھتے تو ظاہر ان کے قریب رہنے والے بھی قرآن پڑھتے ہوں گے, حدیثیں سنتے ہوں گے. اس کا اثر تھا کہ جن میں جو صلاحیت تھی ان اعلیٰ مراتب پر پہنچے. اس وجہ سے یہ انسان کی صرف ہمت و ارادے کی وجہ ہے, اور یہی وجہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے ہی سے انہی چیزوں کا اثر تھا کہ اتنا بڑا انقلاب عظیم برپا ہوا کہ کبھی پیغمبر کے زمانے میں لوگوں میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود قرآن کہتا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, کہ تم لوگ جہنم کے کنارے تھے اور تمہیں اس سے نجات دی. کہ پیغمبر نے یہی دو باتیں تھی, خود ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا, تم بھی پیش کرو اگرچہ کہ ایک آیت ہو. اور یہی وہ باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ہر امام کے زمانے میں چند ہی افراد سے ہی لیکن اعلیٰ مراتب پر موجود تھے. اور اسی تربیت کا اثر تھا کہ کربلا کے میدان میں ایسے ایسے افراد جمع ہوئے تھے کہ جن کا طور طریقہ حیرت انگیز ہے. کیا 1400 برس سے اس کا اثر ہے کہ یہ لوگ کسی کامیابی کے لیے نہیں جمع ہوئے تھے, صرف اس لیے جمع ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ تنہا نہیں چھوڑیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے. صرف قربان کر دینا ثواب حاصل کرنے کے لیے, درجات عالیہ حاصل کرنے کے لیے. یہ تربیت کن چیزوں کی وجہ سے, کیا عظمت تھی اس تربیت کی کہ بڑوں کا یہ عالم تھا, حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ عالم کہ عبداللہ ابن حسن جب چچا کو دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں ہیں تو خیمے سے باہر نکلتے اور دونوں ہاتھ کٹا کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوتے. وہ عورتیں کہ جو عام عورتیں تھیں وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کو نثار کرتی کہ کبھی مادر بہب اپنے بیٹے کو بھیجتی کہ جاؤ اور اپنی جان کو نثار کرو کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. کبھی جنادہ کی بیوی اپنے بچے کو بھیجتی. اسی طریقے سے یہ 72 افراد ہیں کہ کیا انہوں نے تربیت کی تھی. ام البنین اپنے بیٹوں کو ہدایت کرتی کہ چاروں امام حسین پر جان نثار کرنا. امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ خدمت کی اور یقیناً ان کی تربیت کا اثر ہوگا. مدینے میں ان تمام گھروں میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت کیا اپنے بھائی کی لاش کو اس عالم میں دیکھ کے کہا تھا کہ بھیا تم زمین پر لیٹو, میں کیوں کر جا کر بستر پر آرام کروں گا, یاد آئے گا کہ تم خاک پر ہو اور میں بستر پر آرام کروں. تمہارے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے, میں کیوں کر بالوں میں کنگھی کروں گا. اور پھر آپ نے تربیت کی ہے. یقیناً حضرت عباس چاروں بھائی کی تربیت میں امام حسین علیہ السلام کا اثر تھا, علی اکبر کی تربیت میں امام حسین کا اثر تھا, قاسم عبداللہ کی تربیت میں امام حسین کا اثر تھا کہ واقعاً ایسے بھتیجے دیکھنے میں نہیں آئے کہ جیسے یہ دونوں بھائی تھے. کہ راوی کہتا ہے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ گل کر دیا کہ جن کو جانا ہے ان سے بیعت اٹھا لی کہ وہ چلے جائیں, اور جن کو جانا تھا چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا گیا. عائشہ اور اصحاب نے تقریر کی. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم ایسے نیکوکار با وفا صاحب کے جیسے تم کسی کو نہیں ملے آدم سے آج تک, حتیٰ کہ میرے نانا باپ اور بھائی کو بھی نہیں ملے. ایسے درجات بیان کیے کہ آخر میں حضرت قاسم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ چچا یہ اعلیٰ درجات جو آپ بیان کر رہے ہیں ان میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا, بلکہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیف تجد الموت, موت تمہارے نزدیک کیسی چیز ہے. فرمایا کہ یا اماں احلی من الاصل, کہ عظمت کا یہاں سے اندازہ ہوتا. شہید ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا, ہو سکتا تھا کہ ایک تیر آتا اور شہید ہو جاتے, لیکن عظمت یہ ہے, یہ خیالات عظمت ہیں کہ فرماتے کہ یا اماں احلی من الاصل, اے چچا موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ تربیت کہاں سے کی گئی کہ ہمارے لیے مشکل ہوتا تھوڑی زحمت برداشت کرنا, تھوڑا قرآن پڑھنا اور تھوڑا حدیث پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا. یہ ہمیں شہد سے میٹھا نہیں لگتا, یہ ہمارے تلخ معلوم ہوتا. لیکن ان لوگوں کی تربیت کس اعلیٰ درجات پر تھی. یہ اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے یہ قرآن و حدیث کا اثر تھا, اور کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ ہمارے لیے ایمان کی عظمت کا سبب ہو سکتا. کہ امام حسین اسلام پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیف تجد الموت, وہ فرماتے کہ یا اماں احلی من الاصل. دوسرے دن جناب قاسم, اسی لیے معلوم تھا کہ میری عمر شہادت کی نہیں ہے, اس لیے خصوصیت کے ساتھ امام حسین کے پاس بار بار آتے اور اجازت طلب کرتے. لیکن امام کے لیے سخت وقت تھا,
فرماتے کہ بیٹا تجھے زندگی کے لیے پالا تھا، جینے کے لیے پالا تھا۔ قاسم عبداللہ نے باپ کی شفقت و محبت نہیں دیکھی تھی، اس کم سنی میں باپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ جو محبت دیکھی تھی حسین سے دیکھی تھی، حسین نے تربیت کی تھی، اس لیے جناب قاسم جب آتے امام حسین علیہ السلام انہیں اجازت نہ دیتے کہ آخر میں آپ کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کیا کہ چچا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے، سختی زیادہ ہے، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ قاسم اس آغوش میں بچپن سے آرام و خوشی و ٹھنڈک محسوس کرتے آئے تھے۔ نہ جانے چچا کے کتنے گود چڑھے ہوں گے، کتنا ان کے گلے میں باہیں ڈالی ہوں گی، کتنا شفقت و محبت پیدائش کے بعد ابھی تک آپ نے چچا سے وصول کی ہوگی کہ چچا ہی نے پالا تھا، ساری محبت چچا کی ملی تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا دیے، قاسم نے بھی اپنی باہیں پھیلا کر کے چچا سے لپٹ گئے کہ راوی کہتا ہے کہ دونوں چچا بھتیجے مل کر کے اس طریقے سے روئے کہ ان کی آواز میدان کربلا میں بلند ہوئی۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ میں کسی کتاب میں پڑھا کہ جناب قاسم کے سر کے لیے خود نہ تھا، اس لیے صرف عمامہ باندھ کے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے روانہ کیا، لیکن ایمان کا اعلیٰ درجہ تھا، درجہ شہادت سے فائز ہونے سے قبل شجاعت کا وہ مظاہرہ دکھایا کہ جو تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، آواز دی یا عمہ ادرکنی، ہائے چچا مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین کے قلب پر بھتیجے کی آواز کا کیا اثر ہوا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ امام دوڑے، لیکن کچھ گھوڑ سوار قاسم اور حسین کے درمیان تھے۔ حسین کے حملے کی وجہ سے انہوں نے بھاگنا چاہا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے بدن مبارک پر پڑتی تھی۔ ہر ٹاپ جب پڑتی فرماتے کہ واماں ہائے چچا مدد کے لیے آئیے۔ امام فرماتے کہ بیٹا کہاں ہو تم، دشمنوں کو بھگانا چاہتے۔ تھوڑی دیر میں دشمن ہٹے، غبار زیادہ تھا۔ امام نے انتظار کیا، غبار کم ہوا، دیکھا کہ جہاں کھڑے ہیں وہیں قاسم کا لاشا پڑا ہوا جو زندگانی میں پامال سمے اسپا ہو گیا۔ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، فرمایا کہ بیٹا تیرے چچا پر بہت سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور میں تیری مدد نہ کر سکوں، اور اگر پہنچوں تو ایسے وقت میں کہ میری مدد تیرے کام نہ آئے۔ نہ جانے امام حسین علیہ السلام کس صورت سے اس لاش کو ماں کے پاس لے گئے ہوں گے، نہ جانے ام فروا نے کیسے اسے دیکھا ہوگا، نہ جانے 11 محرم کو جب سواریاں لائی گئیں ام فروا سوار ہوئی کس طریقے سے اس لاش کو خدا حافظ کیا ہوگا، آرام و سمن کے ساتھ خدا حافظ و ناصر کہتی ہوئی آگے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعهم الذین ظلموا منقلب منقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا اندائی سزائے حسین کو ہم سے قبول فرما، سزاداری کی حفاظت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس ان کے بزرگان کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما، ممالک اسلامیہ پر اپنی رحمت زیاد فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔